اچھا شاہ صاحب، جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی بھی جج پر مشتمل کمیشن بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ اس کی پبلک ہیئرنگ کی جائے، جبکہ خود آپ ماضی میں یعنی آپ کی حکومت کہتی رہی کہ اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اس کو پبلک ڈومین میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو صرف کمیشن بنانے پر آپ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے یا اس کی پبلک ہیئرنگ ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیے، اس میں ہم پبلک ہیئرنگ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پبلک ہیئرنگ کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کیس کے ساتھ اور اس سارے مراسلے کے ساتھ اب دلچسپی جڑ گئی ہے عوام الناس کی۔ یہ ایک خواص کا، یہ ایک حکمران طبقے کا، یہ پاکستان کی ایلیٹ کا موضوع نہیں بنا، یہ موضوع بن گیا ہے عوام الناس۔ چوراہے، ہر چوراہے، ہر چائے کے ڈھابے پر یہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے، ہر ٹرکوں کے اڈے پر، ہر بس سٹینڈ پر اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ رکشہ ڈرائیور بھی اس کی گفتگو کر رہا ہے، تانگے والا بھی گفتگو کر رہا ہے، ریڑھی والا بھی گفتگو کر رہا ہے، آپ جیسے دانشور بھی گفتگو کر رہے ہیں، بیوروکریسی میں بات ہو رہی ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک موضوع ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ اتنا یہ میں سمجھتا ہوں جس نے پوری قوم کو گیلونائز کر دیا ہے، اس کی توجہ جو ہے اس نے کیپچر کر لی ہے، اتنی اس کی شدت ہے اور اتنی اس کا جو کہتے ہیں نا اس کا امپیکٹ ہوا ہے کہ قوم ہل کے رہ گئی ہے۔ اور قوم نے جو کوئی ہم سے گلے شکوے تھے انہوں نے کہا ایک طرف کر دو ان کو، وہ بات بھی دیکھی جائے گی۔ یہ جو ہوا ہے یہ ہماری خودداری پر، ہماری خود مختاری پر جو حملہ ہوا ہے، ہم اسے قبول ہرگز نہیں کریں گے۔ قوم جڑ گئی ہے، آپ چاروں صوبوں میں چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، آزاد کشمیر میں چلے جائیں، آپ اس پر ایک ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں۔ آپ کو اگر شک ہے، ہاں اس کا ایک حل یہ بھی ہے، ہم کہتے رہے، دیکھیے اپوزیشن کیا کہتی رہی ہے، آپ پروگرامز کرتے ہیں، پچھلے 3.5 سال یہی ان کی رٹ تھی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ جعلی ہے اور ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلیے اگر آپ یہی کہتے تھے تو آئیے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے اس مراسلے کے بارے میں وہ درست ہے یا ہمارا درست ہے، گورننس کے بارے میں آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا درست ہے، کرپشن کے بارے میں آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا درست ہے، معیشت کے بارے میں آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا درست ہے۔ آپ دیکھیں ابھی حکومت کو 9 دن ہوئے ہیں اور پچھلے 9 دن میں ڈالر 6 روپے بڑھ گیا اور روپیہ 6 روپے گر گیا۔ آج وہ کہتے تھے اچھا میں اکانومی پہ آپ کی اجازت سے میں مہنگائی سے جان کون چھڑوائے گا؟ آج مفتاح اسماعیل صاحب ابھی واشنگٹن سے آئے نہیں، ابھی وہیں بیٹھے ہیں، ابھی وہیں بیٹھے ہیں اور بیان آ گیا کہ جی ہمیں تو جو ہم نے آئل کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز فریز کی تھی جون تک تاکہ اس کا مہنگائی پر جو لوگوں کو بوجھ نہ پڑے اور لوگوں کو آسانی ملے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سبسڈیز کو وڈرا کر رہے ہیں۔ تو آج وہ جو مہنگائی کا راگ الاپ رہے تھے وہ کیوں خاموش ہے؟ کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے مہنگائی پر اور افراط زر پہ کیا پڑے گا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔